بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہے۔ یہاں ہم روزانہ آپ کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں گی اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو بنا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کی مختصر سی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 126 سال بعد اس دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اسلام پر تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا تو اس وقت بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو چکی تھی اور لوگ اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک کر کفر کے راستے پر چل نکلے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے نبوت کا تاج حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور آخری کتاب قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصوں کو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ رب العزت نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا خوفناک عذاب بھیجا۔ پھر آپ علیہ السلام اور کشتی والوں کو کس طرح اس طوفان سے بچایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صاف گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اے قوم، مجھ میں کس طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو؟ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو کہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی لمبی مدت تک بت پرستی کرتی رہی تھی۔ وہ بدبخت لوگ بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ وہ انہیں اپنی مشکلوں کو حل کرنے والا اور مرادیں پوری کرنے والا جانتے تھے۔ وہ انہیں نیکی اور برائی کا مالک سمجھتے، انہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بت کا نام ود رکھا تھا، کسی کو یاغوث کہتے، کسی کو سوا، کسی کو یعوق کہتے اور کسی کو نس کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ کھلی جہالت تھی، بلا پتھر کے بے جان بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود سے ہل جل بھی نہیں سکتے۔ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ اللہ رب العزت نے بتوں کی پوجا کرنے والی اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی صاف باتیں کرنے والے اور میٹھی زبان کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں عقل، نرمی، صبر اور برداشت کی صفتیں بھی دے رکھی تھیں۔ وہ مشکلات میں بھی بڑے صبر کرنے والے تھے۔ انہیں اپنی بات منوانے کا طریقہ آتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کرنے والے
ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ انہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، وہ بتوں کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہیں نیکی کا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ وہ غرور اور بڑائی دکھانے لگے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ وہ انہیں مسلسل سمجھاتے رہے، ان سے جھگڑتے رہے، ان کی ہر بات پر صبر کرتے، ان کی ہر تکلیف دینے والی بات کو برداشت کرتے اور بڑے ہی میٹھے لہجے میں انہیں سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ وہ انداز بدل بدل کر انہیں سمجھاتے رہے، ہر طرح سے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ صبح شام ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، انہیں بتاتے، اتنی بڑی دنیا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھو، یہ سیاہ رات اور آسمان پر بے شمار چمکتے دمکتے ستارے، آسمان کی بلندیوں پر تیرتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج، یہ زمین اور اس کے اوپر پھیلی روشنی پتھریلی زمینوں سے اگتی بے شمار فصلیں اور پھل، یہ سب اس ہستی کا، اس کی وجود کا پتہ دے رہی ہیں۔ وہ جو اکیلا ہے، وہی جو اکیلا ہی عبادت کرائے جانے کے لائق ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے۔ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر چند لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی، مگر جن کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے وہ ایمان نہ لائے۔ یہ بدبخت قوم کے شریف لوگ تھے، ان کی قوم میں بڑی عزت تھی، وہ سب مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم بھی ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، ہمارے خاندان کے ایک فرد ہو، اگر خدا کو کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس فرشتے کی بات مان لیتے۔ پھر یہ کمینے اور ذلیل لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ تو احمق اور بیوقوف انسان ہیں، ان کے پیشے دیکھو، ان میں کوئی بھی عزت والا نہیں ہے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لی ہے، تم اپنی بات میں ذرا بھی سچے نہیں ہو، تمہارے دین میں کوئی بھی اچھائی نہیں ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستانے لگے اور کہنے لگے، اے نوح، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی کس چیز میں ہم سے بہتر ہیں؟ کیا تم لوگ عقل میں ہم سے بڑھ کر ہو یا مال و دولت تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر ہوتا اور میرا نبوت کا دعویٰ سچا ہوتا تو میرے پاس مال و دولت کے انبار ہوتے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم نے غلط سوچا ہے، تم اصل بات نہیں جانتے، میں تمہیں الزام نہیں دیتا، میں تو اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں ہدایت اور یقین دلانے کی طاقت نہیں رکھتا، صرف تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح، تو اگر ہماری ہدایت کا خواہشمند ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں اور تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں تو تم ان غریبوں کا ساتھ چھوڑ دو، آئندہ یہ لوگ تمہارے پاس نہ آئیں، ان غریب لوگوں کی حمایت کا خیال دل سے نکال دو، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم ان کے طریقوں کو نہیں اپنا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میری دعوت عام ہے، میں تم سب کی بھلائی چاہتا ہوں، میرے دین میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، امیر اور غریب ایک جیسے ہیں، آقا اور غلام سب برابر ہیں، آقا اور غلام سب برابر ہیں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دوں تو دین کے پھیلانے میں کس پر بھروسہ کروں؟ ان وفاداروں کو کیسے چھوڑوں جنہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب تم لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، مجھے جھوٹا کہا، جنہوں نے میری بات کو مان لیا،
جو دن رات اللہ رب العزت کا پیغام پھیلانے میں میری مدد کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے میری شکایت کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر انہوں نے کہہ دیا نوح علیہ السلام نے نیکی کے بدلے برائی اور احسان کے بدلے ہمیں ٹھکرا دیا تو میری کیا حالت ہوگی؟ اب کافر حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، تنگ کرتے اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور کہنے لگے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں عذاب دینے والا یا عذاب سے بچانے والا؟ میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا معبود تو اکیلا ہے، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں تو جنت کی خوشخبری دینے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اگر وہ کرم کرے تو تمہیں ہدایت دے، چاہے تو تمہیں فوراً سزا دے، اگر وہ چاہے تو تمہاری زندگی لمبی کر دے تاکہ تمہیں سخت سزا ملے، اور چاہے تو اپنے کرم سے تمہیں سخت عذاب سے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا۔ وہ اپنی قوم کے ظلم کرنے پر صبر کرتے، ان کی غصے سے بری باتوں کو برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب ایمان لے آئیں، لیکن ان کی قوم کی سرکشی اور ظلم تو ہر روز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو انہیں تبلیغ کرتے وہ مزید سرکش ہوتے جا رہے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی قوم ایمان قبول نہیں کر رہی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ میری مدد فرما، ان گمراہ لوگوں کو ہدایت دے، میں نے نصیحت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میرے دل میں ان کے ایمان لانے کی امید نہیں رہی، تو ہی رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام ہو کر رہے گا ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، تو ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اے میرے رب کسی کافر کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا، اور ایک کشتی ہماری حکم سے ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔